تین چیزیں یہ ہیں کہ اس سے جو تھوڑا سا حاصل ہوگا یو نیڈ پروٹیکشن آف دیٹ. وہ تین چیزیں پروٹیکٹیو ہوں گی. اور وہ تین چیزیں جو پروٹیکٹیو ہوں گی وہ کیا؟ تخفیف المعدہ من الطعام. کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا کہ سارا یہاں تک پر ہو جائے. وہ آپ کا سارا حاصل کیا ہوا ختم کر دے گا. کچھ بھوک چھوڑ کے اتنا کھائیں کچھ بھوک رہ جائے. پیٹ کو کچھ خالی رکھیں. پیٹ بھرنا دل کو مردہ کرتا ہے. اتنا ضرور لیں کہ ریکوائرڈ کیلوریز مل جائیں آپ کو، باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، مگر پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ون تھنگ. دوسری بڑی امپورٹنٹ تھی، جو لوگ اہل غفلت ہیں، جو بالکل دنیا دار اور دنیا پرست ہیں، جو مجلس میں باتیں ہی دنیا کی کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت چغلی کی بات ہوتی ہے، جن لوگوں کی جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے، اس کی کمزوری بیان کریں گے، دوسرے کی نمیمہ کریں گے، غیبہ کریں گے، نمیمہ کریں گے، دوسرے کی برائی اور اس کی سیئہ کو دیکھیں گے. جو لوگ اور پھر نماز نہیں پڑھتے، غفلت ہے، نماز کے تارک ہیں، اللہ کے ذکر کے تارک ہیں، آخرت کا فکر نہیں ہے، دنیا میں کھپے ہوئے ہیں، جو لوگ اہل غفلت ہیں ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. یہ راز ہے. ان کی کمپنی سے اوائڈ کریں. وہ انسان ہے، مسلمان ہیں، ان سے لین دین ہے، کاروبار ہے، سلام دعا کریں، کاروبار کریں، اس سے منع نہیں. کاروبار کریں، لین دین کریں، معاملات کریں، جو چیز واجب ہے دنیاوی ضروریات کے لیے وہ کریں، مگر اس سے بڑھ کر کے ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کو اپنے کمپینینز بنائیں، فرینڈز بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. تو جب بیٹھیں گے تو گپ شپ لگائیں گے ان کے ساتھ، وہ گپ شپ دل کو مردہ کرے گی، کیونکہ وہ گپ ساری دنیا کی گپ ہے، اس میں اللہ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے ان کی باتوں میں. یہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بھی سمجھاؤں. یو نو ویری ویل کون سی کہ لوگ ایسے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو دین کی بات ہو تو بیٹھیں، آخرت کی بات ہو تو بیٹھیں، روحانی تربیت کی بات ہو تو بیٹھیں، خیر کی بات ہو تو بیٹھیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام، آقا کن کی کمپنی میں بیٹھنا اچھا ہے؟ کیا کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، کن کی مجلس میں بیٹھنا اچھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 قسموں کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا صحیح ہے، وہ اچھے جلیس ہیں، اچھے. ایک، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایک. دوسرا، ان کی باتیں اور ان کا کلام سنو تو علم و حکمت کا اضافہ ہو. ان کا کلام سنو، باتیں سنو تو علم اور حکمت کا اضافہ ہو. تیسرا، ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی رغبت پیدا ہو. بس یہ معیار ہے. صحبت ان کی رکھو، کام کاج سب سے رکھیں، کام کاج معاملات سب سے رکھیں، مگر صحبت اور مجالست ان کی رکھیں یا ایسا بندہ یا ایسے لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، یا ان کے اعمال کو دیکھنے سے آخرت کی رغبت پیدا ہو، یا ان کی گفتگو سننے سے علم اور حکمت میں اضافہ ہو. جس مجلس میں یہ تینوں نہیں ہیں اس مجلس میں نہ بیٹھے. یہ ہے سارا گر. تھوڑا سا محنت کر کر کے اتنی کمائی کی ہوگی تو ایک مجلس ساری کمائی کو برباد کر دیتا. تو ساری زندگی آپ اتنا چلے نہیں تھے جتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. یہ ہے اصل پرابلم. آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں. کمزوریاں کس میں نہیں ہیں؟ تو جس مجلس میں لوگوں کی، مجلس سے میری مراد 8-10 بندوں کا اکٹھ نہیں ہے، 1 to 1 بھی مجلس ہے. ایک بندہ اور دوسرا بیٹھے ہیں، یہ بھی مجلس ہے. 1 to 1 بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹے مجلس ہے. تو جس مجلس میں یا مجالسہ میں یا جس مصاحبہ میں، صحبت میں، کمپنی میں غیبت ہو، کبھی نہ بیٹھے. جب آپ غیبت والی مجلس میں نہیں بیٹھنے کو اجازت، تو خود غیبت کر سکتے ہیں. پھر بولیے
نہ آپ کے کان پہ پڑے نہ آپ کی زبان پر آئے. جس میں چغلی ہو نہ بیٹھے. جھگڑا مت کریں، وہاں فساد کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھ کے چلے آئیں. جس میں دنیا پرستی کی لغو گفتگو ہو، لغو بے مقصد گفتگو دلوں کو مردہ کرتی ہے. لغو گفتگو ہو نہ بیٹھیں. جس میں شر کی بات ہو نہ بیٹھیں. جس میں لوگوں کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جائے نہ بیٹھیں. نہ کریں، نہ بیٹھیں، نہ سنیں. یہ ساری چیزیں آپ کے دلوں کو مردہ کرے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ مجلس ہیں جن میں نے آپ کو بتا دیا، یا اللہ یاد آئے دیکھنے سے، یا آخرت یاد آئے اور آخرت کی رغبت ہو، یا علم اور حکمت میں اضافہ ہو. یہاں نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے ادب ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے تربیت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے حسن اخلاق ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے زندگی گزارنے کے اچھے سلیقے ملیں، جس کے پاس بیٹھنے سے اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، نیکی ملے، طاعت ملے. یہ چیزیں جس مجلس میں ملیں بس وہ جائز، اس میں بیٹھے بقایا کے ساتھ. آپ نے جاب کرنا ہے، آفس میں بیٹھے کھلی گئے، کام کریں آئیں. کاروبار کرنا ہے جائیں. شادی بیاہ پر جانا آنا ہے آئیں. دکھ سکھ پر، خوشی غمی پر جانا آنا ہے آئیں. بزنس کرنا ہے 100 بار کریں. ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں 100 بار کریں. دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہیں. بس جب کام ختم مجلس بھی بولیے ختم. کبھی فارغ وقت بھی ہوتا ہے نا جب آدمی بولا ہے، وہ جو فارغ وقت ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ فراغت کس مقصد کے لیے، اپنے دل کی بربادی کے لیے یا دل کی آبادی کے لیے. جو فارغ وقت ہو بیٹھنے کا، جب جی چاہتا ہے انسان چاہتا ہے نا بیٹھے، وہ چند دوست چن لے، باقیوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، ہنس کے ملیں، پیار محبت سے ملیں، عزت سے ملیں. کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں ہے. نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں ہے. ہر ایک سے خوش ملیں. جو کام فرض ہے واجب ہے وہ ادا کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے باتیں کریں، کسی کی باتیں سنیں، اس کا تعین کریں. یہ ہے فیصلہ کن عمل. یہ پروٹیکٹیو ہے. اگر یہ پروٹیکشن نہیں ہے تو جو اچیومنٹ ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا. مثلا آپ کی جیب ہے، نیچے سے کسی نے کاٹ دی، نیچے سے. اب آپ کما کما کے اس جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، کما کما کے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، اور شام کو دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے تو پورا ہاتھ ہی نکل جائے گا نا. پیسہ بچے گا کوئی نہیں. یہ اسی طرح ہے، ہم نیکیاں کر کر کے عبادت بھی کی، اطاعت بھی کی، کیمپ بھی کیے، ادارے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائیں، یہ کام بھی کیے، سارے حج بھی کیے، عمرے کی، جمع کرتے جائیں، اور جیب ایسی میں ڈالتے گئے جو کٹی ہوئی ہے نیچے سے. وہ جیب کٹی ہوئی ہے تو کیا جمع ہی نہیں رہے گا کچھ. یہ جو بری مجلس ہے یہ جیب کٹی ہوئی جیب کی طرح ہو جاتی، یہ آپ کی جیب کو کاٹ دیتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اور سیدھی راہ کن کی؟ 2 شرطیں لگائیں. کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کی راہ دکھا. یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھنا ہو، دیکھا کرو کہ اللہ کا انعام ہے. اور انعام اخروی انعام ہوتا ہے، روحانی انعام، مال دولت والا نہیں. یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو بیٹھو، خواہ اتنا سا بھی ہو انعام یافتہ. شر کی بات نہ کرتا ہو تب بھی کو تھوڑا سا انعام ہے اس پر. اور ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مگر انعام یافتہ بندوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں. ادھر اولیاء کے پاس بیٹھو اور شام کو اشقیاء کے پاس بیٹھو. ادھر نیکی سن کے آؤ اللہ والوں کے پاس، ادھر غیبت چغلی سن کے آؤ. وہ سارا بیلنس ہو گیا برابر. جو کمایا گیا خرچ ہو گیا، شام کو کچھ بھی نہیں بچا. تو فرمایا اگر نیک صحبت سے کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو.
ادھر نیک صحبت بھی رکھو ادھر بری صحبت بھی رکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ فرینڈشپ کا راز اسی میں ہے۔ دوست چننے کے وقت سلف صالحین کہتے تھے جب دوست چنو، فرینڈشپ دوستی، تو یہ دیکھو کہ یہ دوست آخرت میں مجھے کام آئے گا یا نہیں۔ جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی، فرمایا اس کو آج بھی دوستی میں نہ لاؤ، اس سے معاملات رکھو، ڈیل کرو۔ ایک سوشل لنکس ہیں، سوشل انٹریکشن، دیٹ از سوشل انٹریکشن، وہ کریں۔ فرینڈشپ جہاں محبت تعلق استوار ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، بیٹھنے کو جی کرتا ہے، ملنے آنے جاتے ہیں، وہاں رشتہ دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹھنے میں اللہ ہے یا نہیں، اس مل کے بیٹھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ اور وہ کام جو دنیا پرستی اور دنیا کی حرص و ہوس کے ہیں ان سے بچو، فرائض ادا کرو۔ مال کمانا، معاش کمانا، روزگار کمانا، غنی ہونا یہ منع نہیں ہے، رزق حلال، مگر مادی کام، برے کام ایسے جو دلوں کو مردہ کرتے ہیں اور اللہ سے دور لے جاتے ہیں دین سے، ان سے بچو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔